اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. Alif, Lam, Mim, Ra. These are the verses of the book, and what has been revealed to you from your Lord is the truth, but most of the people do not believe. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. It is Allah who erected the heavens without pillars that you can see. Then He established Himself above the throne and made subject the sun and the moon, each running its course for a specified term. He arranges each matter. He details the signs that you may, of the meeting with your Lord, be certain. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. آج کا ہمارا درس سورہ رعد آیت نمبر 14 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لہو دعوت الحق، دعوہ نہ کہ دعوہ، دعوت اردو میں ہم کہتے ہیں دعوت اور حق. تو اس دعوت کے معنی کیا؟ پکارنا، دعا کرنا. تو اسی کے لیے پکارنا حق ہے. تو دعا کسے کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد. تو آج نوٹ کر لیں کہ دعا کی حقیقت کیا ہے اور اسی کا حق ہے. دو چیزیں. اسی کا حق کیوں؟ اس لیے کہ سورہ عمران میں 18 نمبر پر اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. الہ وہی، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وہ اولو العلم قائما بالقسط. تو دانشور لوگوں نے بھی یہی گواہی دی. اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہی الہ ہے، لہذا پکارنا، دعا کرنا اسی کا حق ہے، یعنی اسی سے دعا کریں. تو دعا کسے کہیں گے؟ تب سمجھ میں آئے نا بات. دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں. تو دعوت کے معنی کا پکارنا. دیکھیے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم اغفر لی،
اس لیے کہ ہم اپنے آپ کی مغفرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ رسول پر رحمت بھیج. ہم قادر ہیں؟ نہیں قادر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا صلو، یعنی اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یا الذین آمنوا صلو، ہے نا؟ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پر تم بھی درود بھیجو. تو اللہ بھی پکار رہے ہیں، ہم بھی پکار رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ کیا کہتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق تو ہونا چاہیے نا. فرق یہ ہوا کہ ادنا شخص یعنی کمزور شخص، فرد جس میں قدرت نہیں، وہ اپنے سے اعلیٰ ذات کو پوچھتا ہے، اعلیٰ ذات والے کو پکارتا ہے کہ اے اللہ میری مغفرت کر دے. تو کسے ہم نے پکارا؟ جو قادر ہے. اور اللہ پکارتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ اس کا نام دعا نہیں، اس کا نام کیا؟ امر. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، فرشتے اور اللہ درود بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجو. ہوا؟ یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز پڑھنے کی تیاری کر دو، فاغسلوا وجوہکم، تو کیا وضو کرو. تو جب بلند ذات، اعلیٰ ذات جب پکارتی ہے تو کیا مطلب؟ آرڈر دیتی ہے. اور یہی دنیا کے حساب سے. لیکن جب ایک شخص بے بس ہوتا ہے، قدرت نہیں رکھتا، تو اسے کیا کہیں گے؟ دعا کہیں گے. اچھا، ایک انسان اپنے مثل سے پکار رہا ہے، اپنے جیسے کو. مدینہ جا رہے ہیں آپ، اپنے پڑوس سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلیں مدینہ، یہ بھی پکارنا ہوا. اس کا کیا معنی؟ یا کہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ ذرا رکیے مجھے اٹھا لیجئے. اس کا نام دعا نہیں، اس کا نام کیا؟ التماس. کہتے ہیں نا پلیز. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ خاص کر جس پر ہم قادر نہیں تو کس سے مانگنا چاہیے؟ جو قدرت رکھتا ہے. اور اگر ہم نے کسی ایسے سے مانگا، کسی کے پاس گاڑی نہیں، وہ بیچارہ پیدل جا رہا ہے، اس سے آپ کہیں گے کہ مجھے گاڑی میں بٹھا لو؟ نہیں. تو اب سنیے، والذین یدعون من دونہ، یہ خاص نقطہ ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں نا، لا یستجیبون لہم بشیء، یوں نہیں کہنا کہ وہ جواب نہیں دیتے، نہیں، وہ جواب دے نہیں سکتے. بشیء. مشرکین کسے پکارتے تھے؟ مشرکین مکہ، صفا پہ اسیاف، مروہ پہ نائلہ، لات، عزا. ہم کسے پکارتے ہیں؟ غوث پاک. صرف مشرکین مکہ. اب تو آ رہا ہے مہینہ غوث العظم کا، یا فلاں شاہ. تو والذین یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ لات عزات ہو، دیوی دیوتا ہو، سورج ہو، پتھر ہو، اجمیر شاہ بابا ہو، ننگے شاہ بابا ہو. ابھی موجود ہے قریبی ملک میں ننگے شاہ بابا، دیکھیں آپ، اجمیر شاہ بابا. اچھا، ان کو پکارنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک صاحب گئے حاجی ملنگ علاج کے لیے، علاج نہیں ہوا تو کہا کہ نہیں، دوسری بڑی درگاہ پہ جائیے، چلے والی درگاہ پہ جائیے. تو اجمیر بھیج رہے ہیں. امیدیں پوری نہیں ہوئی تو دوسری درگاہوں پر بھیج رہے ہیں. مگر انہیں معلوم نہیں کہ تم تو بے بس ہو، مگر کس سے مانگ رہے ہو؟ کیا نوعیت ہے؟ کس کے پاس؟ دیکھو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگ، ہم صرف مشرکین مکہ کی بات کیوں کریں؟ مشرکین مکہ دیوی دیوتاؤں سے، فرشتوں کے چہرے بنا کر ان سے مانگتے تھے، اور ہمارے بھائی کس سے مانگ رہے ہیں؟ مزاروں سے، مقبروں سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ تمہارا مانگنا اللہ کو چھوڑ کر کیسا ہے؟ جیسے کہ ایک آدمی پیاسا ہے، گرمی کی شدت ہے، نڈھال ہے، تھکا ہوا ہے،
اور چشمہ پانی کا آیا اور کھڑا رہ کر ہاتھ پھیلاتا ہے, کہتا ہے کہ وہ پانی میرے منہ میں آ جا. میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھو, الا کباسط کفیہ الی الماء, جو غوث پاک سے مانگتا ہے نا, الا کباسط کفیہ الی الماء, ماں کی طرف یہ کف ہتھیلیاں, لیبلغ فاہ, تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو آ جائے. وما هو ببالغ, وہ پانی پہنچنے والا نہیں. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اچھا ایسوں سے مانگتے ہو جو جواب کیسے دیں گے, کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ سنتے ہی نہیں, آپ کو جانتے ہی نہیں. چادریں چڑھانا, جانور ذبح کرنا, کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے نتیجہ کیا؟ مانگو تو اوپر والی ذات سے, اور اپنے ساتھیوں سے ایسی التماس کرو جس پر وہ قادر ہے. مگر یہ ایسے لوگوں سے جو قدرت نہیں رکھتے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. کیا مطلب؟ کہ کافروں کی دعا کیا ہے؟ گمراہی, بیکار, ضائع. گمراہی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے مقابلے میں. تو یہاں کس کے مقابلے میں؟ آپ مانگ رہے ہیں, آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. لیکن یہاں الفاظ غور کیجئے نا, وما دعاء الکافرین, یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں سے مانگتا ہے اس کا کیا نام دیا اللہ نے؟ کافر. کیونکہ اللہ کو چھوڑ دیا. اب ہم کیا کہیں ان سے؟ انہیں سنی کہیں, انہوں نے نام رکھا سنی, سنی اہل سنت. کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس بات کو آپ عام کریں. اب آئندہ مہینہ آنے والا ہے, ابھی سے تیاریاں چل رہی ہیں, جھنڈے بنائے جا رہے ہیں اور جھنڈے لگیں گے. چونکہ یہ درس قرآن ہے تو ان جھنڈوں پر بیان جب مہینہ کی آمد ہوگی, جو بدعت کر رہے ہیں ہمارے اکثر حضرات اسی میں ملوث ہیں. غوث پاک, اب ہم ہماری بات, اپنی بات دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہے نا, اللہ سے دعا کرتے ہیں. کوئی شخص کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ہے نا. کوئی لڑکا مانگتا ہے, لڑکا نہیں ملتا. کوئی دولت مانگتا ہے, دولت نہیں ملتی. کوئی فلاں کمپنی میں نوکری کا طلبگار ہے, نہیں ملتی. جو ایسا کہتا ہے اس نے دعا مانگی ہی نہیں, یا ہے کہ دعا کو سمجھا ہی نہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. جو فرد دعا مانگے اور یوں کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, مگر کس سے؟ اللہ سے. اللہ کو چھوڑ کر نہیں, وہ تو کفر ہے, وہ تو بیکار, سرٹیفکیٹ مل گیا. آپ جتنے مزاروں پہ جائیں گے فی ضلال. ساتھی سے مانگیں گے وہ التماس, اللہ سے مانگیں گے اور دعا قبول نہیں ہوئی. اگر آپ نے کہا آپ نے دعا مانگی ہی نہیں, یا ہے کہ آپ کو دعا مانگنے آتی ہی نہیں, یا ہے کہ آپ دعا سمجھے ہی نہیں. کیوں؟ ذرا سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر 61 نمبر آیت, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مانگو, پکارو, میں تمہیں جواب دوں گا. کیا مطلب جواب دوں گا؟ تمہاری دعا قبول کروں گا. آسمان دنیا پر آتے ہیں, حل من سائل, ہے کوئی مانگنے والا کہ مانگے میں اسے دوں. تو جو شخص یوں کہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی, اس نے دعا کو سمجھا نہیں. ہماری دعا اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ نے قبول کی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مانگو. پھر کیا کہتے ہیں؟ استجب لکم. تو یہ ہماری دعا قبول کیسے نہیں ہوئی؟ جو ذات یہ حکم دے رہی ہے کہ مانگو, اور ہماری حرکت سے پہلے وہ دعا قبول کر لے, کہتا ہے میں قبول کروں گا, اس کا مطلب کیا؟ ہم ابھی بیٹھے بھی نہیں, دعا قبول ہو گئی. تو ایسا کیسے؟ سنیے. انسان جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. اب کیا؟
انسان کہتا ہے کہ مجھے لڑکے دے دے، مجھے فلاں کمپنی میں کام دے دے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ علیم حکیم. کوئی کہتا ہے بادشاہت دے دے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیں گے آپ کی علم، اللہ کا علم اور اس کی حکمت کی بنیاد پر دیں گے. کوئی کہتا ہے مجھے ساہوکار بنا دے، جی، تو اس کا علم اور اس کی حکمت یہ ازل سے ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ کی مصلحت کے خاطر جو مناسب ہے وہی دیں گے. لیکن جہاں آپ نے دعا مانگی آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ کیسے قبول ہوئی بھائی؟ یا تو دعا وہ چیز آپ کو مل گئی، چلیے جسی کمپنی میں ملازمت یا شادی یا اور کوئی سفر، تو آپ کو وہی چیز مل گئی، دعا قبول ہو گئی. لیکن اگر نہیں ملی تو اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کی گئی، دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور تیسری چیز آپ کی عبادت قبول ہوئی. لہو دعوت الحق. ٹھیک ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے کہ جو مزاروں پر، مقبروں پر جو سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ 24 گھنٹے رات و دن کا کوئی خالی نہیں کہ جا کر وہاں سجدہ نہ کرتے ہوں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم جس وقت ان مقبروں پہ سجدہ کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہو، ساری دنیا اللہ ہی کو پکارتی ہے اور تم مخالفت کرتے ہو. اس ایک چیز کو یاد رکھیے. یعنی اس انسان کا سر کہاں جھکتا ہے؟ اجمیر شاہ بابا. درخت کا سر کہاں جھکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. دوسری چیز یاد رکھیے، تم مقبروں پہ سجدہ کرنے والوں، اس دوسری نقطے کو بھی سن لیجئے. ساری مخلوق، درخت، چرند پرند، پہاڑ، سورج، چاند، انسان، انبیاء، رسول، اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں تو ان کی پرچھائیاں، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل 48 نمبر آیت، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، ساری مخلوقات جو ہے، یتفیأ ظلالہم، ان کے سائے، ان کی پرچھائیاں، عن الیمین وعن الشمال، دائیں بائیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ، وہم داخرون، عاجز ہو کر. سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو جتنا دور ہوتا ہے اپنا سایہ لمبا ہوتا ہے تو جھکے، سجدے میں جھکے. جب مغرب جاتا ہے تو دوسری طرف لمبا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ تم جب ان مقبروں کو سجدہ ریز ہوتے ہو، عالم کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ خود بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے سائے بھی. اور رہے تم تو سجدہ کرتے ہو مقبروں کو، دیوی دیوتاؤں کو، تمہارے سائے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کو. مطابقت نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب آیت سمجھیے، سنیے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ہوا؟ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمان و زمین میں جو بھی ہیں، بخوشی ناخوشی، اور ان کے سائے صبح شام. احمد رضا خان نے کیا ترجمہ کیے؟ احمد رضا خان نے ترجمہ کیے ہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، خوشی ہو یا ناخوشی، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سائے ہر صبح و شام. کیا؟ ہر صبح و شام. نکالے ترجمہ ان کا، بالکل صحیح ترجمہ کیا، ہر لگا دیا، ہر صبح. اور حقیقت ہے، کسی نے کہا صبح و شام، بہت اچھا ترجمہ کیا. لیکن ان کے پیروکار کیا کہتے ہیں؟ ان کی پیروی کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول اس سے خارج ہے. اللہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من سے مراد کیا؟ سارے. تو من میں صرف انس جن ملک آتے ہیں، درخت اور پہاڑ بھی، چاند و سورج بھی. کیوں؟ سورہ یوسف میں بتلا دیا گیا تھا یسجدو، یعنی سجدہ کرنا عاقلوں کا کام ہے. لہذا جب چاند و سورج درخت سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے. ظلالہم، کیا کہتے ہیں احمد رضا خان کے پیروکار؟ کہ رسول کا سایہ نہیں ہوتا. تو گویا کہ سایہ مطابقت رکھتا ہے رسول کا، نبی کا، درخت کا، پتھر کا، ہر چیز کا، کہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اور یہ اسے خارج کرتے ہیں. تو سنیے، اللہ کے رسول کا سایہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک چیز یہ، سایہ نہیں ہوتا. ان کی دوسری جو بات ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول نور سے بنا ہے، اس لیے اس کا سایہ نہیں ہوتا. تیسری بات، 3 باتوں پر مجھے شرح کرنا ہے کہ اگر رسول کا سایہ ہو، جیسے کہ ہم کھڑے ہوں ایک جگہ پر، تو جب صحابہ ان کے سامنے کھڑے ہوں تو رسول کے سائے پر قدم رکھیں گے، اس لیے سایہ نہیں تھا. یہ عقلی اسے کہیں گے، نقلی نہیں. اسے کیا کہیں گے؟ عقلی، عقل سے. تو اس کا جواب بھی عقل سے دینا ہے. تو پہلے نقل کا جواب دیں. نقل سے مراد جو بخاری وغیرہ سے آتا ہے اسے کہیں گے نقلی. نقلی تو وہ اور چیز ہے جی. تو نقلی لیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ، صفیہ، زینب، چلو تینوں زوجات کا بتائیے ان سے زیادہ کون جانتا ہے رسول کو؟ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ تھک گئی، خیمے میں تھی، میں مختصر کر رہا ہوں قصہ، کہ انتظار سے مایوس ہو گئی. میں اپنے سامان وغیرہ باندھ دیا، نکلنا ہے. جب دیکھا سایہ تو میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. سایے سے میں سمجھی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. دیکھیں تو سایہ دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. صفیہ بھی یہی کہتی ہیں، حضرت انس بھی یہی کہتے ہیں. اب چلیے نور والی بات. تو سایہ تھا، مطابقت تھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کتاب الجنائز، نقل، جنگ احد میں شہید ہوئے. کون؟ حضرت جابر کے والد. تو اہل خانہ اطراف میں بیٹھ کر رو رہے تھے. کیا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک انہیں یہاں سے نہیں اٹھاتے، جب تک انہیں یعنی ان کی لاش کو نہیں اٹھاتے، فرشتے پروں کا سایہ کرے ہوئے رہیں گے. تو فرشتے کس سے بنے؟ نور سے. کیا فرمایا؟ تو نور کا بھی سایہ ہوتا ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے، تو پھر بھی سایہ کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ چلیے اب عقلی دلیل. آپ کہتے ہیں کہ اگر سایہ ہوتا تو صحابہ کے قدم سائے پر رہتے. یقین مانیے، کھڑے رہیے دھوپ میں، سایہ قدم کے نیچے رہے گا کہ قدم کے اوپر؟ قدم کے اوپر. سایہ نیچے نہیں رہتا. سایہ کہاں رہتا ہے؟ سورج کی کرنیں جب آتی ہیں تو جہاں رکتی ہیں اس پر سایہ ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پر یا ہمارے آپ کے سائے پر کوئی قدم رکھے تو کرنیں تو قدم پر رک گئیں، تو سایہ قدم سے اوپر ہوا، نہ کہ قدم کے نیچے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی بھی چیز آپ رکھیں، سائے پر رکھیں کسی کے، تو سایہ آپ کے نیچے نہیں ہوتا ہے، سایہ اوپر آ جاتا ہے. تو یہ دلائل، لہذا بالکل نوٹ کر لیجئے، ظلالہم، ہر ایک چیز کا سایہ ہے. اور اب اگر آپ پوچھیں گے کہ سایہ سجدے کیسا کرتا ہے، سایہ تسبیح کیسے پڑھتا ہے، تو الاسراء میں 44 نمبر میں چلے جائیے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر، ہم نہیں سمجھ سکتے. ہر چیز قرآن میں ہے. سایہ بھی سجدہ ریز ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں نا، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، کسی کو پکارنا. تو بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، بات تو یہاں سے چل رہی ہے نا، کسے پکارنا چاہے مدد کے لیے؟ اللہ کو. کسے پکارتے ہو؟
اللہ کے سوا کو جو قادر نہیں. پہلے تو یوں کہیے کہ ناسمجھی کہیے, حماقت کہیے کہ ایسوں کو پکارتے ہیں جن میں قدرت نہیں, مگر وہ قدرت دیکھیے کیسی نہیں, وہ قادر نہیں. اور کس منطق پر کہتے ہو, کس بنیاد پر انہیں پکارتے ہو؟ تو سنیے, اس بات کو ذہن میں رکھیے. قل, اے رسول کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ قل من رب السماوات والارض قل اللہ. ایک قل اور اس کا جواب قل اللہ. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. کہہ دو ان سے جنہیں تم پکارتے ہو, آسمان زمین کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ کیا دیوی دیوتا نے؟ کیا ان بزرگ مزاروں میں جو لیٹے انہوں نے؟ اچھا, خود ہی کہہ دیجئے اے محمد قل اللہ. یہ کیا بات ہے؟ ان کے جواب کا انتظار نہیں, کیونکہ اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں. جہاں پر اس کے سوا کوئی جواب نہیں تو آپ ہی جواب دیں. اصول ہے. دیکھیے ہم پوچھتے ہیں چھوٹے بچے سے, اگر اس کے ماموں کوئی مٹھائی لے آئیں, کوئی کھلونا, کس نے دیا رے بچے یہ؟ پھر خود ہی بولتے ہیں ماموں نے دیا, کہتے ہیں نا. دیکھیے فطرت الہی. تو اللہ تعالیٰ جو کلام پاک میں بیان کر رہے ہیں اسی اسلوب سے ہم چل رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے. اس کا جواب نہیں تو آپ ہی کہہ دیجئے کس نے. اور وہ خود کہتے تھے کہ آسمان زمین اللہ کو مانتے تھے, تو پھر یہ دیوی دیوتا اور مزارات یہ کیا ہے؟ قل اللہ. اب دیکھیے, کیا تم نے بنایا اس کے علاوہ اولیاء کو؟ اولیاء سے مانگ رہے ہو, اولیاء کو پکار رہے ہو, یا غوث پاک. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا. دعا کس سے مانگنی چاہے؟ ہم بے بس ہیں, تو جو قادر ہے تم ایسے کو پکار رہے ہو, پہلے وہ جواب تو دے ہی نہ سکتے. اوپر لا یستجیبون لہم لا یملکون لانفسہم, تم وہاں جا کر اپنی حاجت روائی پیش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ مشکل کشا, اے کہہ رہے ہو کہ غوث پاک خود کے لیے کوئی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ضرر, کوئی نقصان. تو جب خود کے لیے وہ اب مفید نہیں, کچھ نہیں کر سکتے, تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ قبر میں لیٹے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں وہ خود کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتے, تو تمہارے لیے کیا کریں گے؟ جا کے دعا مانگتے ہیں. اچھا, یہ بھی دعائیں مانگتے ہیں دشمنوں کے لیے کہ فلانے دشمن کو ناکام کر, تباہ کر. وہ خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا منطق ہے تمہارے پاس؟ کس بنیاد پر؟ اور اس سے بڑھ کر کون سی آیتیں چاہیے؟ کہہ دیجئے قل هل يستوي الاعمى والبصير. اعمى یعنی کیا؟ اندھا. بصیر یعنی بینا. مگر یہ کون سا؟ اخلاقی اندھا, دل سے اندھا, کانوں سے, مطلب کانوں سے نہیں سنتا ہے تو دل سے بہرا, آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہے, دل سے اندھا. یعنی ایسا اندھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم اولیاء کے پاس جا رہے ہو. کہہ دو کہ اور دیکھنے والا جو خوش اخلاق ہے, کانوں سے, دلوں کے کانوں سے سنتا ہے, دلوں کے آنکھوں سے دیکھتا ہے, وہ برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اچھا, ام هل تستوی الظلمات والنور. دیکھیے ظلمات, ظلمتن کی جمع, اندھیریاں, اور نور ایک ہی. نور کون سا ہے؟ صراط المستقیم, اللہ کا نور. اللہ نور السماوات والارض. اور علاوہ یہ جتنے اندھیریاں ہیں, دیکھیے کتنی اندھیریاں ہیں, کتنی درگاہیں بنا رکھی ہیں, کتنی دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں, کتنے درخت بنا رکھے ہیں, کتنے پتھر بنا رکھے ہیں, ایک ہی. تو کیا اللہ کے نزدیک یہ سب ایک ہی ہیں؟ اوہ. یعنی اگر ایسا ہوتا تو اخلاقی بدحالی, اخلاقی خرابی, اخلاقی اچھائی
یہ سب اللہ کے نزدیک کیا صحیح ہے؟ ایک ہی ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. غیروں کے پاس جانا اور غیروں سے مانگنا، پکارنا، استعانت، پہلے تو جواب ہی نہیں دے سکتے. دوسرا بیکار، فی ضلال. تیسرا کفر. چوتھا کیا؟ وہ خود کو بھی کچھ نہیں دے سکتے تو تمہیں کیا دیں گے؟ تو کیا یہ برابر ہیں؟ اچھا، ام جعلوا للہ شرکا، چلیے کیا تم نے انہیں ایسا شریک بنایا، کچھ پیدا کیا انہوں نے؟ چلیے خلقو کا خلق ہی، اس جیسی کوئی مخلوق بنائی؟ تشابہ الخلق علیہم، کہ تم پر مخلوق مشتبہ ہو گئی، کوئی کسی نے بنائی تخلیق؟ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. قل اللہ، کہہ دو اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا. اور اب دیکھیے بالکل قطع، یعنی جن کے پاس یہ عقائد باطلہ ہیں انہیں اب یہ آیت انہیں پہنچا دیں. کیا عقائد ہیں ہمارے؟ کیوں؟ اگر آپ کہیں گے، سمجھائیں گے ان آیتوں سے، تو جیسے کہ یہاں آخری آیت کا ٹکڑا ہے، اس کے پہلے ان کا یہ ٹکڑا ہے فقرہ، یہاں یہ فقرہ، وہاں ان کا یہ فقرہ، کہ وہ تو نیک تھے. کیا تھے؟ نیک تھے. نیک تھے اس لیے ان کا قرب حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں درجہ بلند ہو، اللہ کا قرب ہو. یعنی نیک تھے اس لیے وہاں پر منتیں مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. ایک چیز. دوسرا، یہ جو دنیا میں نعمتیں ہیں یہ انہی کے طفیل سے ہیں. تیسرا، اگر قیامت میں اگر ہماری گرفت ہوئی تو یہ ہمیں بخشوا دیں گے. یہ تین باتیں یہ ضرور آپ کو کہیں گے کہ اللہ کے نیک تھے. بھائی اللہ کے نیک تھے، بتائیے کہ رسول سے بڑھ کر کوئی نیک تھا؟ کیا ہو رہا ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سنت کو اپنائیے. تو اگر یہ بزرگ نیک تھے، اللہ کے قریب تھے، تو آپ کیا کیجئے؟ ان کی اتباع کیجئے. تو سنیے جواب کیا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا ہے اور قہار ہے. قہار کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اسماء صفت. کوشش کر رہا ہوں میں، کوئی اس کے معنی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. معنی یاد رٹیں گے تو یاد نہیں رہیں گے. جائیے سورہ انعام میں 61 نمبر آیت میں، یعنی نوٹ کر لیجئے اس کا ترجمہ. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہ اس کا ترجمہ ہوا. کیا فرماتے ہیں؟ اس طریقے سے کیا آسان ہے سمجھنے کے لیے، رٹنے کی ضرورت نہیں. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا ہے. اکیلے تو معنی سمجھتے ہیں. اور وہ قہار ہے. تو قہار کے معنی کیا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سارے بندوں پر وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے. قہار. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے؟ سب سے بڑا غالب. اب تو یہ ترجمہ ہونا چاہیے وہ سپر پاور پر بھی کنٹرول کیے ہوئے. کوئی سپر پاور نہیں دنیا میں، بڑا سے بڑا سپر پاور کیوں نہ ہو، اس کے پاس اتنے ایٹمی قوت کیوں نہ ہو، اللہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ہے. تو یہ ہے اسماء صفات ہر چیز. مگر اللہ توفیق دے، ہم ہی اس کلام پاک کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو ہم دوسرے تک کیسے پہنچائیں؟ تو اس کو نوٹ کر لیجئے. اے مسلمانوں، اگر یہ عقیدہ ہو ہمارا کہ اللہ جس نے ہمیں ایمان کی سعادت سے نوازا وہ کیسا سپر پاور ہے. اگر کوئی اس کا ورد رکھے، مگر نہیں، وہ ورد کے لے جائیں گے مزاروں پر. کیسا ورد ہے؟ دیکھیے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ہے نا، یا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صفت سے کہ تو جب واحد ہے، تو قہار ہے، تو سپر پاور کو کنٹرول کیے ہوئے. اے اللہ، آج کل کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ،
اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انک لطیف لما یشاء، تو تدبیروں پر تدبیر کرنے والا ہے، تو ایسی راہ نکالے کہ امن و امان قائم ہو جائے اور مسلمانوں کو عبادت کا موقع دے، عورتوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، اب ایک اور نقطے سے سمجھایا جا رہا ہے، سنیے ذرا سنیے، پہلے اس کی روح اور پھر میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں تاکہ پھر آپ مجھے ہدیہ دے دیں۔ تو سنیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو کسی اور کو۔ سنیے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، تلاوت کو غور سے سنیے، فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ جتنا بھی ہو سکے سنیے، پہلے ترجمہ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تجوید۔ اتارا آسمان سے اس نے پانی، کیا؟ پانی۔ فسالت، کیا ہے؟ سالت، کس سے؟ آگے دیکھو مصدر سیل، سیلاب ہے نا، سیل۔ تو فسالت بہ پڑی، اودیتن وادیاں، وادیاں کسے کہیں گے؟ نہر نے، انہار تجری من تحت الانہار، وہ نہریں تو ہمیشہ باغوں کے نیچے ہوتی ہیں، اوپر ہوں گی تو باغ کو ڈبا لے جائیں گے نا، جنت میں بھی نہریں نیچے ہوں گی، یہ وادیاں ہیں۔ تو وادی میں نہر میں فرق کیا؟ وادی جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان تنگ جگہ ہے، ویسی جگہ اس پر سے زور سے گرتی ہے، تو اس کا نام رکھے ہیں نالے، ظاہر ہے کہ نیچے آ کے وہ نالا بنتا ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہے؟ سنیے، سالت اودیتم، نالے بہ پڑے یا وادیاں بہ پڑی، بقدرہا، اپنی وسعت کے مطابق، تنگ ہے تو تنگ، وسیع ہے تو وسیع، جیسا پانی اوپر سے گزرا۔ فاحتمل السیل زبدا، تو جب وہ زور سے آ رہا ہے پانی تو اس نے اٹھایا جھاگ، زبد آئے نے، راوی آئے نے وہ بلند کیا۔ دیکھیں گے نا برسات کے موسم میں کیا اس کو کہتے ہیں؟ پھپھولے آتے ہیں اوپر، جی اسے کہیں گے اردو میں جھاگ۔ ایک مثال یہ سنیے غور سے، دوسری مثال، کن کی مثال ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگتے ہیں، پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور جو گرم کرتے ہیں سونا چاندی کو، دیکھو، فِي النَّارِ ابتغاء حِلْيَةٍ، حلیہ یعنی زیور، سونا اور چاندی گرم کرتے ہیں، تپاتے ہیں، یوقدون یعنی تپانا انگار میں، او متاعن، یا برتن، تلوار، چاقو، چھوڑا چھوڑی، ہم نے دیکھا ہے ٹھوکتے رہتے۔ تو پانی اور سونا چاندی اور برتن، ٹھیک ہے۔ زبد مثلو، اسی طرح جھاگ۔ آپ کیسے سمجھیں اس کو؟ بھائی سونا کتنے کیرٹ کا ہوتا ہے اصلی؟ جب وہ انگار میں ڈالے گا تو کم ہو جائے گا کہ نہیں؟ کم ہوتا ہے نا، بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اضافی چیز ہے وہ چلی آتی، آپ لے جائیے بسکٹ یہاں سے، سونار کو دے دے فوراً انگار میں ڈالے گا۔ کیوں؟ زبد یعنی جو میل کچیل ہے وہ نکل جائے، اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا لوہا، تلوار بنانی ہے تو وہ تو زمین سے سب نکلا ہوا ہے نا، تو بھٹی میں ڈالتا ہے، کیوں؟ میل کچیل نکل جائے کہ تلوار مضبوط ہو، چھاڑو، چاقو، برتن، ہتھوڑا، یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا دین، رحمت الہی، اور یہ میل کچل جو دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ٹکراؤ ہوگا، حق کا اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا، دشمنان اسلام کا اور مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، مگر یقین رکھیے یہ میل کچیل کی طرح یہ مٹ جائیں گے، یہ مٹا نہیں سکتے کسی کو، یہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ مثال دے رہا ہے، جو لوگ غیروں کو پوچھتے ہیں، جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، کیا ہیں؟ زب
ابھی ان کا شور ہے, ابھی وہ سپر پاور ہیں, مگر یہ اڑ جائیں گے. لیکن ضرورت کیا ہے؟ اصل مسلمان تو بنے نا یقین کے ساتھ. سنیے, کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, یہ آپ کو معنی یہیں سے ملے. حق اور باطل کیا ہے؟ بتائیے کہ جھاگ اور پانی کے حق و باطل ہے. بتائیں کہ سونے کا جو اندر میل کچل یہ کیا حق و باطل ہے؟ حق و باطل کیا ہے؟ دین. لہو دعوت الحق فاما الزبد فیذهب جفاء. تو یہ جھاگ خشک ہو کے اڑ جائے گا, یہ باطل سب اڑ جائے. آج تک یہی ہوتا رہا ہے. واما ما ينفع الناس, اور جو لوگوں کو نفع بخش ہو زمین میں ٹک جائے گا. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں. اور کیا مثال چاہیے؟ اور کوئی مثال چاہیے؟ کس قدر واضح بیان ہوا ہے. مگر مسلمان بھی اپنا ایمان مضبوط نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ یہ درس قرآن ہے, یہ قرآن کو کیا سمجھنا. تو ابھی اس سلسلے کو باقی رکھیے. مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بہت آسان ہے, اور آسان یہ کہ میرے حساب میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی. میں کہہ رہا تھا نا ہدیہ, وہ سن لیجیے. ابھی آپ کسی کو بھی جس طریقے سے سورہ احزاب کی آیت ہے نا, والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین, کہ مشرک عورتیں اور مومن مردوں کی توبہ قبول کرتا ہے, اس طریقے سے پڑھتے ہیں. پڑھنا کیا چاہے؟ والمشرکات, والمشرکین والمشرکات. تو اب یہاں ذرا غور سے سنیے. انزل من السماء ماء, پانی اتارا, پھر کیا ہے؟ فسالت. لیکن آپ کسی کو بھی جا کے پوچھے وہ بولے گا فسالت. کیا بولے گا؟ سب سے پہلے کام کریں اپنے بچوں سے پڑھ کے لیں. فسالت کے معنی کیا؟ سوال کرنا. سال یا سولو پوچھنا. اب وہ صحیح پڑھ رہا ہے تو شکر کیجئے, اگر سالت پڑھ رہا ہے تو وہ بات خوش اسلوبی سے اس کے استاد کو پہنچا دیجئے. اب یہ بات جتنی عام ہوگی, بتائیں مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جی یہی چاہیے ہدیہ. سالت سیل سے بہ پڑی, اور سالت یعنی وہ آدمی نے پوچھا. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں تو اور نتیجہ بھی بتلا دیں. ہمیں تو کوشش کرنا ہے نا, چونکہ اجمی ہیں. دیکھیے, نہ آنا اور غلط پڑھنا دونوں میں فرق ہے. حافظ بھول جاتا ہے, قاری بھی لکنت آ جاتی ہے, اور چیز ہے, اس میں عیب نہیں, بشری خطا ہے. لیکن پڑھنے نہ آنا یہ عیب ہے, اس کو مٹائیں. اب سنیے, بات چل رہی تھی کس کی؟ کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ, حق اور باطل. ہاں, حق اور باطل کا معرکہ چل رہا ہے, اور اس میں ہمارے بھائی سب سے پہلے ہیں. کہ ہمارے بھائی تو پکارتے ہیں نا, محرم میں تو کربلا, اس کے مٹلے کیا روڈ بنتے ہیں. سفر آیا تو سفر کی نوستیں, پھر کیا ہے ربیع الاول میں تو میلاد, جی یا رسول اللہ ہے نا. اور اب آ رہا ہے یا غوث. اچھا جو کسر ہے وہ غوث پاک کے اس پر ڈبو دے, باقی پوری کرتے ہیں. مگر چونکہ یہ درس قرآن ہے تو انشاءاللہ آئندہ وہ مختصر سا درس ہوگا غوث پاک کے سلسلے میں, ان کے کہنے کے مطابق. ورنہ ان کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. مگر یہ چونکہ اسی طرح سمجھیں گے. تو سنیے, ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اتنی وضاحت کے ساتھ کذالک یضرب اللہ الامثال, ہے کوئی ابھی ہے کوئی ایسا فرد کہ اپنے گھر میں اگر کوئی نظر نیاز کرتا ہو اسے نہ روکے؟ اور کوئی مثال چاہیے؟ تو سنیے, اب اگر جو کوئی بات آپ کی سنتا ہے تو سنیے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. کیا کہتے ہیں؟ کہ جو لوگ قبول کریں تو لرب, اپنے رب کو, ان کے لیے کیا حسنہ. حسنہ تو عورت کا نام رکھتے ہیں نا جی. دیکھیے, ایک ہے حسن, حسن یعنی کیا؟ اچھا. اور ایک ہے احسن, بہترین ہے نا, استعمال ہوتے ہیں بہتر بہترین. ایک ہے حسنتن, بھلائی, اور حسنہ بہترین بھلائی. تو یہ چونکہ مؤنث کا لفظ ہے اس لیے حسنہ. تو جو لوگ اس اللہ کے کو جواب دیتے ہیں, اب یہاں جواب دینا ہے ہمیں
کیا جواب دینا ہے بھائی؟ جن سے یہ مانگتے ہیں وہ تو جواب دے نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ دعوت الحق، اللہ ہی سے مانگو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ کو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے بھلائی، لیکن بھلائی کون سی؟ بہترین بھلائی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مرتے وقت بھی اٹھتے وقت بھی۔ کتنے کتنے مسائل ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، قول ثابت جو ہے ہم نے، لہو دعوت الحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے اپنایا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رہیں گے۔ دیکھیے ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ داخل ہو چکا ہے یہ ایمان، اور یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، گزشتہ آیات ہو چکی ہیں۔ تو دنیا میں یہ مدد کرے گا، مصائب کے وقت میں مدد کرے گا، جان کنی کے وقت بھی مدد کرے گا، قبر میں داخل ہونے پر بھی مدد کرے گا۔ کیسے جواب دیں گے منکر نکیر کا؟ عربی تو جانتے نہیں۔ وہ پوچھیں گے کہ من ربک ما دینک من محمد، اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، یہ ہے دعا۔ ثابت قدم دعا کے مطلب کیا؟ اللہ سے درخواست کرو۔ اللہ رسول کہتا ہے، کیا کہتا ہے رسول؟ کہ اب اس سے پوچھا جائے گا، اس سے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو۔ کیا مطلب دعا کرو؟ اپنے سے جو زیادہ قدرت رکھتا ہے اس سے مانگو۔ ہوئی بات؟ پھر کہاں گئے ہمارے ہم لوگ؟ کہتے ہیں کہ یا غوث، یا غوث العظم، یا امام علی۔ تو کیا اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے ساتھ میں کہو کہ اس کی ماں؟ کون اللہ کا قرب رسول سے زیادہ بڑھ کر قریب کون؟ یہ رسول ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب اس کے عمل کے مطابق ہے۔ البتہ ہم اللہ سے درخواست کریں، اللہ سے دعا کریں، ہمارے بس کی بات نہیں کہ انہیں ثابت قدم رکھ، لیکن یہ ہمیں کیسے بخشوائیں گے؟ تو سنیے، لہم الحسنى والذین لم یستجیبوا لہ۔ اب ان کی مرضی، اتنی آیتیں ہونے کے بعد بھی اگر پھر بھی ان کے وہی آئندہ میں نے وہی غوث پاک کے جھنڈے، تو لو ان لہم، یہ بات بھی پہنچا دیجئے، ہمارا فرض ہے کہ ہمارے لوگوں تک یہ پہنچا دیں۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارا کے سارا، ومثلہ معہ، اور اس سے دوگنا اور بھی۔ اللہ، زمین آسمان میں کیا ہے؟ کروڑوں کی ملکیت، یہ انہیں ملے اور بھی ایک مثال دی جا رہی ہے، لفتدوا بہ، تو فدیے میں دے دیں۔ کیا بات ہے یہ مثالیں کئی دفعہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، یہ جو ابو جہل وقت حاضر کے اور ابو لہب اور فرعون بنے ہوئے ہیں، اور سپر پاور انہیں ایک زعم ہے، جب جان کنی کا وقت آئے گا، اللہ کا دربار حاضر ہوگا، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن کفے افسوس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت کا یہ ماحول کہ ساری دولت بھی فدیے میں دیں گے۔ کیا ہے؟ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا برا حساب ہوگا۔ ان کا کیا ہوگا؟ بہت ہی برا حساب ہوگا۔ برا حساب کیوں ہوگا؟ دنیا میں انہوں نے برا کیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بچوں کو درندگی سے کچل رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اس کو کیوں نہیں کہنا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا ہوں، انہوں نے ہی ظلم کیا، ظلموا انفسہم۔ بھائی بنانے والا میں، خالق میں، ہر چیز کو بنانے والا میں، تمہیں کیا حق ہوتا ہے؟ کبھی جانوروں کے اسے حملہ کرتے ہیں، جنگلوں سے بھگاتے ہیں، تو دنیا کی سرزمین یا اللہ کی، یہاں سے لوگوں کو بھگانے کی بات سنیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ہاں حساب تو برا لیا جائے گا۔ کہیں گے کہ ہم نے بہت کچھ خیر خیرات کیے، بہت کچھ صدقہ دیے، سب اکارت گیا۔ تم نے نظر نیاز بھی کی، لیکن کسے پکارا؟ جو قادر نہیں تھا۔ کسے سجدہ کیا؟ جو تمہارے جیسے تھا، بلکہ تمہارے جیسا بھی نہیں۔ تمہارے جیسا تو وہی جسے کہو کہ مجھے گاڑی میں اٹھاؤ، وہ تمہارے جیسا ہے، لیکن یہ تو تمہارے جیسے کیسے ہوئے؟ یہ تو قبر میں مدفن ہے،
یہ تو ان کے پتھر کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، تو کہاں کی عقل مندی ہے؟ یا تو اوپر والے سے مانگو یا اپنے ساتھی سے کچھ مدد طلب کرو، التماس کرو. یہ تو تم سے بھی کمزور، منو مٹی کے نیچے یا کہ پتھروں سے بنائے گئے درخت ہیں، آپ ان سے مانگ رہے ہو. تو کیا ہوگا؟ مأواہ جہنم وبئس المہاد. یہ میہاد کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ میہاد ایسے یاد نہیں رہیں گے معنی، لوگ رٹتے ہیں، رٹ کر معنی یاد نہیں ہوتے، سمجھ کر یاد رہتے ہیں. سنے ہوں گے مہد سے لحد تک، سنتے ہیں مہد سے لحد تک. مہد یعنی کیا؟ ماں کی گود. تو اسے مہد کیوں کہتے ہیں؟ ایسے یاد نہیں رہیں گے معنی. تو کہتے ہیں بئس المہاد. تو آپ سنیے، جو پوزیشن اپنے بچے کی ماں کے گود میں جو ہے 2 مہینے کا، 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا جو بچہ گود میں ہے، کیا مطلب مہد کا؟ مہد کا مطلب یہ ہے وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. رکھتا ہے؟ ماں اسے گود میں لیتی ہے، اٹھنا ہوتا ہے تو دوسری بیٹی کی گود میں دیتی ہے نا. ضروری کام سے، حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جانا ہوتا ہے، کہتی ذرا سنبھالو. کیوں؟ وہ مہد میں ہے. کیا مطلب مہد میں؟ کسی بھی کام کے قابل نہیں ہے نا. اگر گر جائے دھڑام سے تو گر جائے، اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتا، صرف رونا آتا ہے اسے، بس پیاس لگے تو روئے، چوٹی کاٹی تو روئے. تو یہ مہد کی حالت ان سپر پاوروں کی ہونے والی ہے. کس کی؟ سپر پاوروں کی. آج بڑے ڈنکے مارے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. دیکھیے میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بئس المہاد، مگر انہی کی طرف کیوں ہم جائیں؟ یہ جو ہمارے حضرات شرک کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا حشر ہوگا؟ لہم سوء الحساب. جو اللہ کو جواب نہیں دیں، دعوت الحق اس کی دعوت کو قبول نہ کریں، ان کا حساب بہت برا ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جس وقت یہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اس مہد والے بچے سے بھی بدتر ان کی حالت ہوگی. کیونکہ کیا فرما رہے ہیں؟ بئس المہاد. ماں کی گود میں رہتا ہے، وہاں بئس نہیں ہے، وہ تو ماں کی گود میں ہے. وہ صرف بے حس ہے، وہ بے حرکت ہے. اسے دیکھنے والے کئی ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، ماموں ہے، سب دیکھتے ہیں، مگر یہاں کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا. تم کو جو عذاب دیں گے جہنم میں، اے مشرکو، فرشتے بھی تمہاری چیخ کو نہیں سنیں گے، فرشتوں کو بھی تم پر رحم نہیں آئے گا. اس لیے کہ اس دنیا میں تم نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ تمہیں ان بچوں، بوڑھوں پر، عورتوں پر رحم نہیں آ رہا. اس کا تمہیں صلہ ملے گا. تو یہ ہے آج کا درس. آپ اس کے رابطے کو آپ یاد رکھیے، سلسلے کو خاص کر دیکھیے. ایک تو ہے معاشرے کی اصلاح، ہے نا، معاشرے کی اصلاح. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح؟ تاکہ ہمارے اندر ایمان کی قوت پیدا ہو جائے، یقین کامل پیدا ہو جائے. باقی اور کئی چیزیں ہیں، ہم کو تو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ کب کریں گے؟ ہم ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم ہی اگر نہیں سمجھتے ہیں تو دوسرے تو کیسے پہنچائیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہر فرد کو چاہیے، یہاں پر جو آج کے جو درس میں جو باتیں ابھی آگے ہیں، کئی چیزیں ابھی آگے ہیں، تو سنیے مزید. یہاں تک تو بیان ہوا کہ لہو دعوت الحق، اور بات شروع ہوئی تھی والذی انزل الیک من ربک الحق، ہے نا، کہ جس نے اتارا تیرے رب پر حق. اب پھر سنیے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. ہوا کہ حق تجھ پر اتارا گیا اے رسول، تو جو کوئی جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو تیرے رب کے جانب سے حق اتارا گیا ہے، کیا وہ ایسا ہے کہ اعمیٰ؟ دیکھیے دعوت پہنچی، رسول نے پہنچائے، تو ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ حق، تو کیا یہ اندھا ہے؟ اندھے کی طرح ہے. جس نے کہا کہ نہیں تو وہ اندھا ہے، یعنی عقلہ کے اندھا ہے، عقلہ کے اندھا. تو بات یہ ہے کہ اسے کون سمجھے گا؟
ان باتوں کو کون سمجھتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، کہ اسے کون لوگ سمجھتے ہیں؟ جو عقل والے ہیں. بھائی لب کسے کہیں گے؟ مغز. تو عقل جن کے پاس ہے وہی سمجھتے ہیں، ورنہ قرآن بھرا موجود ہے، ہر گھر میں ہے، لیکن نہ ترجمہ دیکھتے ہیں، بلکہ جو چیز پیغام کی تھی، یہ کیا ہے آج؟ کیا ہے؟ پیغام، اللہ کا پیغام، دعوت، اس کو ہم نے کہاں سمیٹ لیا؟ پڑھنے میں، صرف جنتر منتر. تو اسے کون سمجھتا ہے؟ اولو الالباب ہی سمجھ سکتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے کہ جو اولو الالباب جو ہے، یہ ساری باتیں پورا صفحہ اولو الالباب کی شرح ہے، الذین. تو اس کو سننے کے لیے پھر آئندہ آ جائیے تاکہ آپ کو کچھ موقع دوں. ابھی دیکھیے کیسی ترتیب ہے، اولو الالباب، اب الذین والذین اور پھر اس کی مخالفت کرنے والے. تو انشاءاللہ مزید ایک در جو بھی ہو، ہم تو پیغام کو ہمارا پہنچانا ہمارا مقصد ہے. تو میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسری چیز اس دعوت کو عام کرے تاکہ ہمارا یقین اصل میں قرآن و حدیث پر ہو. اور تیسرا ہم نے دعا کی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسے حالات ہیں، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو سوال کے لیے دیتا ہوں، پھر وقت رہا تو حدیث شروع کرتے ہیں. کچھ سوالات آپ کے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. جی درس کی نشر ختم ہوئی، جو جانا چاہتے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آئندہ آپ سے پوچھا جائے گا، اور وہ کیا پوچھا جائے گا؟ جو میں نے کام دیا. چلیے اب سوال کیجیے. آپ سوال کرتے ہیں، آئندہ ہم کرتے ہیں. دعا کے بارے میں. جی دعا کا طریقہ کیا ہے؟ خصوصی حدیث میں آئے دعا کے اوقات ہیں. جی جی. اور ایک حدیث بھی میں نے ابھی ریسنٹلی سنی کسی کیسٹ میں کہ نبی قسم نے نماز، فرض نماز کے بعد دعا ہاتھ بڑھا کے نہیں مانگی. جی تو وہ دعا اور ہاتھ، یعنی اس کا طریقہ مختصر. ٹھیک ہے، آپ کا سوال. اور کچھ؟ اچھی بات ہے. چلیے اور کچھ سوال، تاکہ پہلے اس کے ربط سے تو پھر وہ اور کچھ. ہاں 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 جی جی ہاں، یہ رہ گیا اصل میں یہ درس کا، کہ وہ روانی میں رہ گیا. توأن و کرہا. توأن ترجمہ تو ہو گیا، خوشی میں اور ناخوشی میں، ہے نا. تو اب یہ درس کا بقیہ سن لیجیے گا. کیا مطلب خوشی اور ناخوشی؟ خوشی اور ناخوشی، اس ایک تو ترجمہ اس کا ہے خوشی اور ناخوشی. توعین ہے خوشی اور ناخوشی. تو اب اس کا ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ یہ چاند و سورج، یہ درخت، یہ پہاڑ، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، پابند ان کے. ٹھیک ہے. اور جو ہم کو اختیار دیا گیا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اختیار دیا ہے، آپ کرتے ہیں تو یہ بخوشی. لیکن جو جنہیں اختیار دیا گیا ہے وہ بھی کرہن کر رہے ہیں. اصل میں اس معنی کو بہت کم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے نا، صرف لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کافروں کے لیے دیا ہے کرہا اور مومنین کے لیے دیا ہے توا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں کافر یقیناً وہ زبردستی نا ارادے سے ہی وہ اطاعت گزار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں کیسے اطاعت ہو رہا ہے. جو موت وقت پر واقع ہوتی ہے، روزی اسے وہی ملتی ہے تقدیر کی، بچے اس کے اتنے ہی ملتے ہیں جو تقدیر ہوتے ہیں، تو کرہا اطاعت کر رہا ہے وہ بھی.
لیکن مسلمان بھی کرہن بھی اطاعت کر رہا ہے اور راضی خوشی بھی اطاعت کر رہا ہے. وہ کیسے؟ جیسے ابھی آپ کی دعا، آپ نے دعا مانگی، آپ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی یا ہے کہ اولاد، لڑکے لڑکیاں، روزی، موت، بچے، تو ہمارے یہاں بھی ایک نظام، تو مطلب توائے نے جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ جائیے نماز کو درس دیجئے، تبلیغ کیجئے، اور کرہ نے جو آپ کے ساتھ ہونا ہی ہے، تو یہ دونوں کے ساتھ لگا ہے، مشرک کے ساتھ بھی. اور تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کو صرف مسلم کافر الگ کر دیں گے تو نہیں، کافر بھی اطاعت کر رہا ہے، کافر بھی سجدہ کر رہا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے. اور ایک چیز جو ہے سجدہ چونکہ یہاں سجدے کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ اعلیٰ، سر جو ہے اعلیٰ چیز ہے، عرفہ، تو یہ سر جھکتا ہے اللہ کے سامنے، تو سب سے یعنی عاجزی انکساری کس میں؟ سجدے میں ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا جواب دیتے ہیں. یہ کیا پوچھ رہے تھے؟ اور کوئی ہے سوال ایسے ہی تاکہ درس میں آ جائے نا؟ ہو گیا نا، یہ کسر باقی تھی رہ گئے. چلیے. ہاں، یہ سجدہ جو ہے قرآن میں یہ سجدہ ہے نا، بہت اچھی بات ہے. تو سجدے کا ایسا ہے کہ نماز میں ہم ہے تو فوراً جھک جانا ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں سفر میں، گاڑی میں ہیں، اونٹ پر ہیں اور سجدے کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، تو اگر کر سکتے ہیں تو کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 3 دفعے پڑھ لیجئے. تو یہ اس کا، چونکہ اسی لیے لکھا ہے نا کہ یہ سنت ہے، اور کیونکہ وللہ یسجد من فی السماء، تو سجدہ کرنا چاہے. مگر چونکہ مجلسیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے بیان خطابات، تو وہاں پر وہ خلفشار ہوگا، اس لیے اس کی اجازت ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا. بہرحال یہ ذہن میں رکھیے. دوسری چیز سجدے کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم لوگ بعض کتابوں میں کلام پاک کے صفحات پر لکھا ہے عند الشافعی عند الحنفی، تو اس کو آپ نہ دیکھیں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ایک ہے، تو جتنے سجدے ہیں وہاں پر سجدہ کریں. جیسے یہاں علامت ہے، آپ یہ نہ دیکھیں. تو حج میں چلے جائیں گے تو آپ کو ملے گا عند الشافعی، اور تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شافعی حنفی کا نہیں، اللہ کے لیے. اس کو ذہن میں رکھیں یہ سجدے کے تعلق سے. تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، نہیں تو پھر ویسے جن کا کرنا وہ کر سکتے ہیں. چلیے اور کچھ اب ان کا جواب دیں. ہاں جی. فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ. جی جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو احزاب میں جو آئے تھے نا، جہاں سے میں نے کہا تھا کہ یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ منافق مرد عورتوں کو عذاب دے. وہ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اسی آیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو انکار کر دیا. تو انکار کس کا کیا؟ سجدے کا نہیں. یہ بہت انکار کس کا کیا؟ اس ذمہ داری کو اٹھانے کا جو ہم نے اٹھائی ہے، اس کا انکار کیا. باقی سجدہ تو وہ کر رہے ہیں، ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں. وہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان کے سائے بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں. انکار کیا تھا کس کا؟ اس بوجھ کے اٹھانے کا جو ہمارے پاس ہے. حملہ الانسان. بس. چلیے اور کچھ. اچھا، آپ کا سوال دعا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ دعا کی مقبول گھڑیاں کون سی ہیں، ہے نا، یہ پوچھا. پھر نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر رسول نے نہیں مانگے تھے. یہ سارے مسائل یہ دعا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو چونکہ اب دعا ہے، پہلی بات تو لہو دعوت الحق. دیکھیے دعا کے بارے میں احادیث میں ہے کئی گھڑیاں ایسی ہیں جو مقبول ہیں، آپ دعا مانگے. ویسے تو ایک پل ایسا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، ایک گھڑی ایسی ہے کہ انسان جو مانگے مل جاتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں. اس لیے کہا ہے کہ اپنے بچوں کسی کو بد دعائیں مت دیتے رہو. اکثر خواتین بولتے نا تو برباد ہو، یہ کیونکہ گھڑیاں ایسی ہیں ہم نہیں جانتے، تو اس کا احتیاط کریں. اچھا، اب حدیث میں 5 وقتہ نمازوں کے بعد ہے نا دبر الصلوات ہے، دعا قبول ہوتی ہے. اقامت کے بعد یعنی اقامت اور تکبیر تحریمہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دعا مانگتے رہیں اور تکبیر تحریمہ ہو جائے اور وہ سورہ فاتحہ شروع کر دیں. اکثر لوگ نیتیں پڑھتے رہتے ہیں اور ادھر سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے. مطلب دل میں دعا کا مطلب. اچھا، دعا کے لیے بھی ضروری کہ ہاتھ اٹھائیں. خطبہ جو ہوتا ہے نا، پہلا خطبہ جب ختم ہوتا ہے تو دوسرا خطبہ شروع ہونے کے درمیان، تب یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دل میں جو دعائیں مانگے. بس انسان بے بس ہے، اللہ ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں. تو نماز کے بعد بھی دعا ہے. اچھا، اب اس میں آپ ذرا غور سے سنیے اس بات کو. نماز کے بعد دعا کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار دیکھو لٹکے میں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل اکرام، ہے نا، لا مانع لما اعطیت. دعا تو ہے.
اور حدیث ہے کہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی اب سوال کیا آتا ہے، وہ جو اصل میں ایسا ہوا ہے کہ ایک صاحب جو ہے یہ خواتین وغیرہ ہماری جادو وغیرہ جادوؤں کے پاس جاتی ہیں نا، باواؤں کے پاس، تو انہوں نے جذبات میں کہہ دیا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں. جادو کی حقیقت نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، جادو کی حقیقت تو ہے. یہ جو باواؤں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے پر جادو، اس کی حقیقت نہیں. تو فرق ہوا نا. تو اسی طریقے سے نماز کے بعد دعا نہیں، ایسا کبھی نہ کہیں. نماز کے بعد تو دعا ہے، اللہ کے رسول میں ثابت ہے. ایسا کیسا سلام سے پہلے ہے دعا، سلام کے بعد ہے، اذکار ہیں، ایسا کیسا دعا پڑھیں. البتہ وہ اختلاف کس میں کیے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر اور اجتماعی، یہ اختلاف ہے. تو اس کو کبھی ایسا نہ کہیں کہ نماز کے بعد دعا جائز نہیں، ایسا نہ کہیں، بلکہ اختلاف یعنی اجتماع. تو اس میں بعض حضرات اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب امام پڑھتا ہے علامت السلام تو ایسا بھاگتے ہیں جیسا کہ انگار سے بھاگ رہے ہیں، اڑ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں باہر. کچھ اماموں کو بھی دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نکل گئے. تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے نا اصل میں. یعنی ہم کسی سے نفرت نہ کریں، تو یہ چیز ہونی چاہیے. تو اچھا اب ہاتھ اٹھانا یہ بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا. لیکن دیکھیے خطبے کے درمیان کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتا ہے. نماز کے بعد بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے. لیکن اگر آپ اکیلے تنہائی میں دعا مانگ رہے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھانا منع نہیں ہے. آپ اکیلے سلام پھیر لیے، علیحدہ ہو گئے، دعا مانگے. اب جو آپ کو ٹوکتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہے. اجتماعیت نہیں ہونا چاہیے. اجتماع سے جو ہاتھ اٹھا کر ہمارے یہاں رواج ہے تو اس کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں. جی ہاں ہاں کیوں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کر تو آپ کی بغلیں نظر آتی تھیں. حدیث ہے، حدیث ہے. اجتماعی بھی دعائیں نا، حدیث میں ہے نا کہ لو اجتماعت الانس والجن، اگر ایک میدان میں چٹیل میدان میں انسان اور جن سارے جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں انہیں دوں تو میرے خزانے میں سوئی جو ہے سمندر سے ڈباؤ، بس. تو ہے جمع ہونے کی بھی، لیکن وہ کیا ہے ہمارے یہاں چونکہ جو شدت برتی ہے نا اس وجہ سے لوگ منع کر رہے ہیں. اجتماعی طور پر ہاتھ اڑائے، برسات ہے نا، ہے نا. اور خطبہ خطبے میں دعا مانگتے ہیں نا امام صاحب، سب لوگ بولتے ہیں آمین. نہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہاں ہاتھ تو کسی میں نہیں اٹھاتے. ہاتھ اٹھانے کی کوئی ثابت نہیں کہیں بھی. جی استسقاء میں بھی نماز میں دعا ہوتی ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتے. جی ہاں جی ہاں بالکل ہاتھ اٹھا کر. جی جی ہاتھ اٹھا کر. جی اصل میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے آپ عرفات میں ہاتھ اٹھائیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں، ثابت ہے. البتہ جو منع کرتے ہیں اجتماعیت، یہ چیز ہے. نہیں وہ سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی اپنی دعا مانگتے ہیں. اب وہ کچھ لوگ جو ہیں معلم آتے ہیں نا چونکہ تو وہ پڑھاتے ہیں، تو چونکہ ان کو پڑھنے نہیں آتی نا دعا، اب وہ کیا نہیں آتی تو اب ان کو کیا منع کریں، بھائی مانگ رہے ہیں. ایسا ہے مطلب اتنی وہ شرک اور بدعت میں نہیں آتی، چونکہ اب ان کو مانگنے نہیں آتا تو معلم جو ہے پڑھواتا ہے دعا. ایسا ہے. ہاں اپنے آپ پڑھتے ہیں ترائے کے. ہاں نماز میں نا، ہاں نماز میں پڑھتے ہیں. ہاں نماز میں تو منع نہیں ہے کبھی بھی. نماز میں تو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت نازلہ نماز میں ثابت ہے. تو وہ دعا ختم قرآن کی بھی نماز ہی میں مانگتے ہیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. آپ جاتے ہوں گے نا حرم شریف میں تو ختم قرآن کی دعا کب مانگتے ہیں؟ فوراً ختم ہونے کے بعد فوراً مانگتے ہیں، ہے نا، رکوع کے پہلے. یہ ہاں لیکن دیکھیے اپنے آپ کیا ہے، وہ اپنے آپ سلام پھیرنے کے بعد وطر پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کر ختم قرآن کی دعا مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی ختم قرآن تو ہو گیا خلاص. تو یہ کیسے سمجھائیں؟ ختم قرآن کا مطلب قرآن ختم ہوا آپ دعا مانگے نماز میں ہی، پھر رکوع کریں تو نہیں. بعض جگہ پر رکوع کے بعد وہ تو دعائے قنوت ہوئی، یعنی اس کا محل نہیں. تو اب کئی چیزیں ایسی ہیں بہرحال. تو بیچارے وہ نماز کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے وہ شاگرد ہیں نا بدر الدین پرکار کے بچے لندن میں گئے تراویح کے لیے، دونوں کو بلایا ماشاءاللہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو تراویح ہو گئی. اب آپ وہ شورا ہوا کہ آخری دن دعا کب پڑھیں. انہوں نے کہا کہ دعا تو ہم نماز میں جیسے کہ حرم میں ہوتی ہے. تو مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا جو حرم میں ہوتا ہے آپ چونکہ یہاں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں نماز کے بعد. تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو پھر
انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نہیں رہیں گے، پھر بعد میں پھر تو سہولت سے محنت کرتے رہے، ایسا ہے. چلیے اور کچھ. غیر مسلم کی دعا قبول ہوتی؟ غیر مسلم یہ تو ہاں وہ بھی جب پریشان ہوتا ہے ہاں کوئی بھی دعا تو اس کے لیے کوئی بھی. جی کفر اور شرک جی جی نہیں وہی چیز نہیں، بندہ تو اللہ کا ہی ہے. اللہ کا ہی نہیں. قرآن نہیں، روزانہ بھی تو ہوتی ہے نا، نماز